ارادی طور پر یزید رحمۃ اللہ علیہ یا یزید لعنت اللہ علیہ یہ دونوں غلط ہیں۔ جب ہمارا موقف یہ ہے کہ لا نحبہ ولا نسبہ تو پھر رحمۃ اللہ علیہ کیا ہوا، یہ نہیں کہنا۔ ہاں مجموعی طور پر ہم کہتے ہیں جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس میں وہ بھی شامل ہے۔ اب اس کا استدلال کر کے پھر جناب کہنا کہ جناب جب یہ کہتے ہو تو پھر نام رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں ہے، یہ بالکل غلط۔ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح آپ کفر معین ہے یا کفر غیر معین ہے، بالکل اسی طرح کی بات۔ کفر معین جب آپ نامزد طور پر نہیں کر سکتے کسی کو، اس سے آپ گریز کرتے ہیں، تو کسی کو اس طرح رحمۃ اللہ علیہ یا کسی کو جنتی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، عقائد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے علاوہ باقی صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں اجمالاً عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کلہم فی الجنہ، لیکن ان کو نام لے لے کے جنتی کہنا یہ نہیں صحیح ہے۔ اگر ان کو نام لیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کا کیا مطلب ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کا کیا امتیاز باقی رہ جاتا ہے اگر آپ اس میں خود دخل دیتے ہیں؟ اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جنت کے دروازے پہ پہنچانے والے؟ اس لیے یہ چیزیں بہت احتیاط کی ہیں۔ جب ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے تو کسی اور کے بارے میں ہم کیسے کہتے ہیں؟ تو اقتدار کے لیے یزید نے کیا ہے، اور وہ اقتدار کس کے لیے ہے؟ امت کی اجتماعیت کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، باقی نیتوں کا بھید اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ کی رائے بالکل صائب ہے رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دیکھیں نا، جن میں خیر غالب ہے ہم انہیں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن میں شر غالب ہے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم وہاں رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے وہاں رحمۃ اللہ علیہ؟ مسلمان تو وہ ہیں ہی نا، نامزد طور پر کیوں نہیں رحمۃ اللہ علیہ وہاں کہتے جہاں شر غالب ہوتا ہے؟ اس لیے یہ چیزیں سوچنے والی ہوتی ہیں، جذبات کو، لوگوں کے جذبات کو انگیخت کرنے والی ہوتی ہیں۔ خود اپنا جو ہے نا موقف وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اعتقادی اعتبار سے یہ کہنا چاہیے کہ عقیدے کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں سلف نے لکھی ہیں انہی تک اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ان مسائل میں جتنا رسوخ ان کو تھا، ہم تو ان کی خاک پاک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس لیے احتیاط کا پہلو چاہیے۔ لکھا ہے یزید کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ، لکھنے والوں نے لکھا ہے، مجھے پتہ ہے لکھنے والوں نے لکھا ہے، اس سے آگے بھی کہا لکھا ہے کہنے والوں نے۔ حافظ ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ بعض اس کو صحابہ کے درجے پر سمجھتے ہیں، یہ بھی لکھا ہے حافظ ابن حجر نے منہاج السنہ میں، لیکن